اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں فیصل مقبول۔ تو جی سامعین، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جی سامعین، روزے کے بارے میں بتائیں آپ کو کہ اس کا اصل مقصد علم کی اتباع ہے۔ اس طرح روزے کے اندر یہ حکمت کہ اس کا مقصد قوت ہی یہ توڑنا ہے، یہ بات کی حکمت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے علم کی اتباع اور سارے دین کا مدار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع ہے۔ وہ جب کہیں کہ کھاؤ اس وقت کھانا دین ہے، اور جب وہ کہیں کہ مت کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس سے بڑا اجر و ثواب رکھا، لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا اور یہ حکم آ گیا کہ اب جلدی افطار کرو، اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا، اور بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ علم آ گیا کہ کھاؤ، اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت پسند نہیں، اس لیے کہ اصل کام ہماری اتباع کرنا ہے، اپنا شوق پورا نہیں کرنا۔ عام حالات میں زندگی کی کسی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے، لیکن جب وہ کہیں کہ حرص کرو تو پھر حرص میں ہی لطف اور مزہ ہے۔ افطار میں جلدی کرو، اور پھر جیسے ہی افطار غروب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا کہ اب جلدی کھاؤ۔ اگر بلا وجہ تاخیر کر دی تو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔ سحری میں وقت ختم ہونے سے پہلے تک تاخیر سے کھانا افضل ہے، یعنی جلدی کھانا خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ رات کو 12 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھانا کھاتے رہتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے۔ اس لیے جب تک وہ باقی رہے گا ہم کھا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت اسی میں ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سحری کھا لے تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لیے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ پورے دین میں سارا زور اتباع پر ہے۔ جب ہم نے کہا کہ کھاؤ تو کھانا ثواب ہے، اور جب ہم نے کہا کہ مت کھاؤ تو نہ کھانا ثواب ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور بندہ کہے کہ میں تو نہیں کھاتا یا میں کم کھاتا ہوں، یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی، نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، سب کچھ ان کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھانا کھاؤ تو پھر کھانا کھا لو، اور اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سامعین، تو ہمارا روزہ رکھنے کا اصل مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ہے علم کی اتباع۔ تو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے جس طرح حکم ہے ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، اسی میں ہم سب لوگوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے پیارے دوست سب بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔